اوکے، السلام علیکم۔ ہم نے آپ لوگوں سے کچھ دن پہلے بات کی تھی کہ ہم سی ایچ ڈی کے حوالے سے ایک ایز سچ ٹرینڈنگ کرنا چاہ رہے ہیں، سی ایچ ڈی میٹرز، اور تھوڑا سا ہم نے اس پہ لنک اپ بھی کیا تھا، آپ لوگوں کو تھوڑا سا گائیڈ کیا تھا کہ سی ایچ ڈی ہے کیا۔ لیکن آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کہ ہمیں زیادہ اچھے سے گائیڈ کر سکتے ہیں۔ ہی از ایسوسیٹ پروفیسر آغا خان یونیورسٹی، اور he is consultant lead cardiologist Dr. Babar Hassan, a renowned cardiologist of Pakistan. Welcome sir, and thank you so much آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سی ایچ ڈی کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے آپ is my voice clear؟ بالکل ایبسلیوٹلی کلیئر ہے جی۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا ہمیں بتائیے مطلب واٹ از سی ایچ ڈی، جو کامن پرسن ہے، ایک عام انسان جس کو ٹیکنیکل لینگویج سمجھ نہیں آتی، اس کے لیے سی ایچ ڈی کو ہم کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ تھینک یو ویری مچ۔ سو فرسٹ آف آل میں بہت شکریہ آپ کا کہ ٹو انوائٹ می فار انوائٹنگ می ٹو دس شو، اور اٹ از مائی ایبسلیوٹ پریولیج اینڈ آنر ٹو بی ہیئر اینڈ ٹاکنگ ٹو پیرنٹس جنہوں کے بچوں کو دل کے امراض ہیں، اور اس چیز کی آگاہی کرنے کے لیے جو آپ کی جو کاوشیں ہیں، کوششیں ہیں، اس کو میں بہت اپریشیٹ کرنا چاہوں گا۔ سو کنجنٹل ہارٹ ڈیزیز جو ہے وہ ایک پیدائشی دل کا مرض، جو کہ جو بھی بچے جو پیدا ہوتے ہیں دل کے امراض کے ساتھ، تو پہلی بات بہت امپورٹنٹ کہ دل کے امراض جو ہیں وہ صرف بڑوں میں نہیں ہوتے۔ اس چیز کو بہت آرام بندے کو سمجھنا چاہیے کہ جی بچوں میں دل کے امراض بالکل یقیناً پائے جاتے ہیں۔ انفیکٹ جو پیدائشی امراض ہوتے ہیں، جو بھی کنجنٹل انوملیز جن کو کہتے ہیں، پیدائشی امراض جو ہوتے ہیں، اس میں دل کے پیدائشی جو امراض ہوتے ہیں وہ سب سے کامن ہوتے ہیں، سب سے کامن۔ سو اس میں دل کے سوراخ بھی آ جاتے ہیں، دل کی شریانوں کا صحیح جگہ سے جو دل کی شریانیں جو اوریجنیٹ یا الٹی، جن کو الٹی شریانیں کہتے ہیں، وہ ہونا آتا ہے، دل کا ایک چیمبر چھوٹا رہ جائے وہ آتا ہے۔ تو اس کے پورا ایک اسپیکٹرم ہے، پورا ایک ڈفرینٹ اس میں جو ہے وہ پکچرز آتی ہیں اس کے اندر۔ سو دل کے امراض جو ہیں جو پیدائشی ہوتے ہیں ان کو ہم انگلش میں کنجنٹل ہارٹ ڈیزیز بولتے ہیں۔ صحیح۔ سو ایک چیز تو یہ ہے کہ سی ایچ ڈی اویلیبل ہے، مطلب پوری پاکستان میں موجود ہے، بٹ ہاؤ کامن از سی ایچ ڈی ان پاکستان؟ مطلب کوئی اسپیسیفک فگر، کوئی اپروکسیمیٹ فگر جو ہمارے سامنے آ رہا ہے؟ بالکل، سو بہت اچھا سوال ہے آپ کا مہوش۔ اور تو پہلی چیز تو یہ کہ ہر 100 یا 120 جو بچے پیدا ہوتے ہیں ہر سال، ان میں سے ایک ایسا بچہ ہوگا جس کو کہ دل کا مرض ہوگا۔ سو جتنی برتھ ہوں گی، جس بھی ملک کی برتھ ریٹ زیادہ ہے، یعنی کہ جن ممالک کے اندر بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں، تو کنجنٹل ہارٹ ڈیزیز اتنا ہی ان میں پایا جاتا ہے۔ تو اگین میں بولوں گا کہ ہر 100 یا 120 بچے جو پیدا ہوتے ہیں ان میں سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کو کہ دل کا مرض ہوتا ہے۔ اس کو ہم اپنی زبان میں انسیڈنس کہتے ہیں، صحیح ہے۔ اب جو دل کے امراض، یعنی کہ اب میں آپ کو صرف ایک بڑا ایک الارمنگ قسم کی فگر اگر میں بتاؤں آپ کو، کہ پوری دنیا میں جتنے بچے دل کے امراض کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں تو تقریباً 1 ملین بچے جو ہیں وہ دل کے مرض کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں پوری دنیا میں۔ اور 4 ایسے ممالک ہیں دنیا میں جن میں سے 50% آف وہ جو والیوم ہے بچوں کا، یعنی 50% جو بچے پوری دنیا میں ہر سال دل کے امراض کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، ان 4 ممالک سے آتے ہیں۔ وہ 4 ممالک کون سے ہیں؟ انڈیا، پاکستان، چائنا اور انڈونیزیا۔ تو وہ اس لیے کیونکہ یہاں پہ ہمارے ممالک میں برتھ ریٹ زیادہ ہے۔ سو یقیناً ایبسلیوٹلی یہ ہوتا ہے۔ اب ڈپینڈنگ پاکستان کا برتھ ریٹ اگر آپ نکال کے اس کے مطابق یہ ساری کیلکولیشن کریں، اگین کوئی ایسا پاپولیشن بیسڈ ڈیٹا نہیں ہے کہ ہم پاپولیشن میں گئے، ہم نے جا کے ہر گھر میں جیسے سینسس نہیں ہوتا ویسے سینسس کر کے نکالا کہ کتنے بچے ہیں دل کے امراض کے ساتھ، اور پھر ہم اس ایگزیکٹلی یہ فگر کوٹ کریں۔ پر آپ یہ فگر سنتی رہیں گی، 50 to 60,000 kids are born with heart disease every year in پاکستان۔ یہ 50 to 60 کا جو فگر آتا ہے یہ اس کیلکولیشن سے آتا ہے کہ ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ ہر 100 میں سے 100 یا 120 بچوں میں سے ایک بچہ جو ہے وہ دل کے مرض کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔
اور ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہے کہ ہم اس کے اندر اپنی جینیٹک میک اپ اور اپنی انٹر فیملی میرجز کو انکاؤنٹ نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے ہاں انٹر فیملی میرجز کافی ہوتی ہیں، اور یہ ہم یقیناً دیکھتے ہیں کہ فیملیز کے اندر کنجنیٹل ہارٹ ڈیزیز رن کرتی ہے. تو اگر ہم اس کو شاید اکاؤنٹ کرنے لگ جائیں تو شاید پاکستان میں ایون مور بچے پیدا ہو رہے ہوں سال میں، ہر سال دل کے امراض کے ساتھ. صحیح. بٹ انہیریٹڈ سے ادر فیکٹرز بھی ہیں جو کہ انوالو ہیں، لائک مطلب انہیریٹنس کے علاوہ بھی آپ نے کہا کہ دیر آر ڈفرنٹ فیکٹرز جس سے سی ایچ ڈی جو ہے وہ پروڈیوس ہو سکتی ہے. تو بالکل. اگر ہم دیکھیں تو از دیر اینی کامن امپیکٹ آف سی ایچ ڈی آن ہیلتھ؟ مطلب یوزلی یہ پرسیو کیا جاتا ہے کہ شاید جو بچہ سی ایچ ڈی لے کے پیدا ہو رہا ہے وہ فار ٹائم بینگ تو کیور ہو سکتا ہے، ٹریٹ ہو سکتا ہے، بٹ اس کی لائف جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس پہ ایک نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے. تو از دیر سم کائنڈ آف متھ ہے، لیکن کیا یہ صحیح ہے آپ کی نظر میں کہ مطلب وٹ آر دا امپیکٹس آف سی ایچ ڈی آن جنرل لائف آف اے چائلڈ؟ بالکل مہوش، تو میں آپ کے سوالات جو ہیں ان کو 2 پارٹس میں آنسر کروں گا. پہلا جو آپ کا سوال تھا وہ یہ تھا کہ بھائی کنجنیٹل ہارٹ ڈیزیز میں اپارٹ فرام جینیٹکس اور بھی کوئی انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں یا نہیں ہے. تو ہیں، کچھ فیکٹرز ہیں، بہت زیادہ نہیں. انوائرمنٹل فیکٹرز کیا ہیں کہ بھائی کچھ دوائیاں جو پریگننسی میں استعمال کی گئی ہوں اس کا کچھ ریلیشن ہے، کو ریلیشن ہے. اسموکنگ ڈیورنگ پریگننسی کا بھی کو ریلیشن ہے کنجنیٹل ہارٹ ڈیزیز کے ساتھ. الکوہول یوز کا ڈیفینیٹلی. سو یہ ساری کچھ نہ کچھ انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں یقیناً، جو کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس پہ افیکٹ کر سکتے ہیں دل کے مرض کے معاملے کی صورت میں. سیکنڈ جو آپ کا پارٹ تھا سوال کا، جی جو بچہ کنجنیٹل ہارٹ ڈیزیز لے کے پیدا ہوتا ہے تو اس کی زندگی کیسی گزرتی ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو بچے دل کے مرض کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں 1/3 یعنی 30% وہ بچے ہیں، 3 سے 4 ایسے بچے آؤٹ آف 10 یا 30 to 40 آؤٹ آف 100 وہ ایسے بچوں کو امیجیٹلی کچھ نہ کچھ آپریشن یا انٹرونشن کی ضرورت پڑتی ہے پہلے فرسٹ منتھ آف لائف میں. اور اگر ان کو نہ ملے وہ انٹرونشن تو وہ ٹپکلی سروائیو نہیں کرتے، یعنی کہ ان کی زندگی زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 ماہ ہوتی ہے، اس کے بیونڈ وہ سروائیو نہیں کرتے. پر بہت بڑی میجورٹی ایسے بچوں کی وہ ان کو جو ہے نا ان کو سگنیفیکنٹ ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہے، کرٹیکل ہارٹ ڈیزیز نہیں ہوتی، اور وہ سروائیو کر جاتے ہیں. اور جب وہ سروائیو کرتے ہیں تو کافی زیادہ اڈلٹ یعنی کہ جب بڑے ہو کے وہ پیدائشی دل کا مرض ان کو افیکٹ کرتا رہتا ہے اور جب وہ بڑے ہوتے ہیں اپنے خاندان کا ایک طرح سے سہارا بنتے ہیں، ان کی اپنی فیملی شروع ہوتی ہے، تو پھر وہ جو دل کا مرض ان کا پیدائشی ہوتا ہے وہ ان کو تکلیف دینا شروع کرتا ہے. سو اگر میں اپنے صرف اگزامپل دوں کہ ہم آغا خان میں جو آپریشنس کرتے ہیں کنجنیٹل ہارٹ ڈیزیز کے لیے، ان میں سے 20% یعنی کہ ہر 5 میں سے 1 ایسا بندہ ہوتا ہے جس کا ہم آپریشن آغا خان میں کر رہے ہوتے ہیں جو کہ اڈلٹ وتھ کنجنیٹل ہارٹ ڈیزیز ہے، یعنی کہ ایک بڑا آدمی یا عورت جس کو کہ پیدائشی دل کا مرض ہے وہ لے کے وہاں پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں. اور اس کا جو سگنیفیکنٹ افیکٹ جو ہوتا ہے نا وہ ہم نہ صرف ان کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی جو کیپیبلٹیز ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے، اپنا جاب نہیں کر سکتے، اپنے رمضان کے روزے نہیں رکھ پا رہے ہوتے، یعنی کہ میجر لائف آلٹرنگ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں. پر اس کا افیکٹ نہ صرف ان کے اوپر ہے بلکہ ان کی فیملی جہاں پہ کہ نارمل بچے، ان کے اپنے بچے نارمل بچے، ان پہ افیکٹ آ جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں if the earning member of a family is not able to earn or is sick 10 days out of a month تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ بھئی ان کے اپنے جو نارمل بچے ہیں ان پہ کیا افیکٹ آ سکتا ہے. سو نہ صرف ان کے اوپر بلکہ پوری فیملی افیکٹ ہوتی ہے اس چیز سے. یہ کچھ ریلیٹڈ ہے میرے نیکسٹ کوسچن سے کہ what are the healthcare access and cost challenges related to this CHD specifically in Pakistan? میں بھی بہت ہی اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں میں ہمیشہ یہ ہر پلیٹ فارم پہ یہ بات کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ تھوڑا سا انفارچونیٹ نیچر ہے پاکستان کی کہ پاکستان کا ہیلتھ کیئر جو ہیلتھ کیئر کے جو آپ کا پریفرنسز یا جو آپ کی پرائیورٹیز ہیں وہ ڈٹرمن ہم لوگ خود نہیں اپنے لے کر پا رہے ہیں.
آؤٹ سائڈ آرگنائزیشنز کرتی ہیں. جب آپ کسی کمپلیکس ڈیزیز کو پلیٹ فارم کے اوپر لانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے جی ڈیٹا ہی نہیں ہے, ڈیٹا نہیں ہے, ہمیں تو نہیں پتا کتنی یہ امپورٹنٹ ڈیزیز ہے, اور یہ کہہ کے اس چیز کو ٹال دیا جاتا ہے. صحیح ہے. اور وہی انفارچونیٹ نیچر کے پاکستان ابھی بھی ایک ایسا ملک جس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی یہاں پہ صرف ٹوبرکلوسس, پولیو, ڈائریا, نمونیا, ٹائیفائڈ یہی بس ملتا ہے یہاں پہ. And what people don't understand is کہ پاکستان is an evolving economy, چاہے جس کو مڈل انکم اکانومی کہتے ہیں. سو مڈل ٹو لو انکم ریجن کا سب سے بڑا ڈیلیما یہ ہے کہ وہاں پہ دونوں سائڈ آف برڈن ملتا ہے. میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا کہ 4 ایسے ممالک ہیں پوری دنیا میں جہاں پہ سب سے زیادہ کنجنٹل ہارٹ ڈیزیز کا برڈن مل رہا ہے. اس میں پاکستان کا نام ان 4 ممالک میں آتا ہے. سو اب جب آپ کی ہیلتھ کیئر پرائیورٹیز اور آپ کی ہیلتھ کیئر جو ڈٹرمن کر رہی ہیں پرائیورٹیز, وہی آپ کے گورنمنٹ لیول پہ اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ بھئی کتنی اس کی امپورٹنس ہے, تو آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ آپ کی ہیلتھ کیئر ڈیلیوری یعنی کہ کوالٹی ہیلتھ کیئر ڈیلیوری ٹورڈز اے کمپلیکس ڈیزیز لائک کنجنٹل ہارٹ ڈیزیز بالکل اویلیبل ہی نہیں ہے. سو اگر میں آپ کو گیپ سمجھاؤں تو آپ سمجھ لیں کہ بھئی 50 سے 60 ہزار بچے پیدا ہو رہے ہیں دل کے امراض کے ساتھ. پہلے مہینے کے اندر ہی آپ کو کم از کم 20,000 بچوں کو آپریشن کی ضرورت ہے پہلے مہینے میں, نہیں ملیں گے تو مر جائیں گے. صحیح ہے. تو اگر آپ اس طرح سے ایک فگر لگا لیں اپنے دماغ میں, اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں ابھی ٹوٹل جتنے سینٹرز موجود ہیں, میں لاہور, اسلام آباد, پنڈی, ملتان, کراچی سب کو ملا کے بات کر رہا ہوں کہ میکسیمم سال کے 5 یا 6 ہزار سرجریاں کرتے ہوں گے ہم لوگ. تو آپ کو ایک امیڈیٹ نظر آ گیا کہ جی نیڈ کتنی ہے, اور اس نیڈ کو کیٹر کرنے کے لیے ہمارے پاس ہیلتھ کیئر ڈیلیوری میں کیپیسٹی کتنی ہے. اور وہ کیپیسٹی اس لیے نہیں ہے کہ جی ہمارے پاس we don't have the talent, we don't have the mind to do it. We definitely have the talent of the mind. ہمارا نیبرنگ کنٹری انڈیا اگر آپ دیکھ لیں, اس نے کنجنٹل ہارٹ ڈیزیز کو اس لیول پہ پہنچا دیا ہے کہ وہاں پہ اب لوگ باقی ممالک سے آ کے آپریٹ کرواتے ہیں اپنے بچوں کو. صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی پرائیورٹی اپنے پاس رکھی کہ جی ہم نے کرنا ہے, ہم ڈٹرمن کریں کہ ہمارے بچوں کو, ہمارے ملک کے لوگوں کو کس چیز کی نیڈ ہے. سو there is a huge need, there is a major gap in capacity. اور ایک اور جو بہت امپورٹنٹ بات سمجھنے والی محوش کہ یہ ڈیزیز کو اگر اپنے کوالٹی سینٹر بنانا نا, یہ کنجنٹل ہارٹ ڈیزیز کا کوالٹی سینٹر یہ اوور نائٹ نہیں بن جاتا. یہ آپ کو بہت, آپ اس چیز کے ساتھ تھرو گزر چکی ہیں, آپ کو پتا ہے یہ اوور نائٹ نہیں بنتی. اگر آپ آج سٹارٹ کریں ایک کوالٹی کنجنٹل ہارٹ ڈیزیز سینٹر کریٹ کرنے کے لیے, جو کہ آپ کے تمام کنجنٹل ہارٹ ڈیزیز کے بچوں کی جس طرح کی بھی ڈیزیز ہو اس کو کیٹر کر سکیں. صحیح ہے. آپ کو کم از کم 15 سے 20 سال چاہیے بنانے میں اس طرح کے آرگنائزیشن کو. تو آپ, دس از ناٹ ڈائریا, دس از ناٹ نمونیا جس کو کہ آپ ایک ORS ملایا آپ لا کے, مطلب وہ بھی ڈیزیزز ہیں, میں اس کو کہیں سے بھی نیگیٹ نہیں کر رہا ہوں, اس کی بھی وہ ایک ہیوج برڈن ہے پاکستان کی. پر ان چیزوں کو کم ہونے کے انتظار میں بیٹھے رہنے میں کہ نہیں جی جب تک یہ کم نہیں ہوگا اس وقت ہم کنجنٹل ہارٹ ڈیزیز کو کیٹر نہیں کریں گے, ہم اپنے بہت سارے بچوں کو یہاں پہ نقصان پہنچا رہے ہیں, بہت ساری فیملیز کو اینگوش سے گزار رہے ہیں, فیملیز تنگ ہوتی ہیں, فیملی مطلب آپ امیجن کریں نا کسی کا بچہ پیدا ہوا اس کو آپ بولیں کہ جی دیکھیں دنیا میں تو علاج موجود ہے, ہمارے پاس علاج نہیں موجود ہے کیونکہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں اس چیز پہ, تو اس پیرنٹ پہ کیا گزرتی ہوگی. بہت, کیونکہ ہم اس فیز سے گزر چکے ہیں. لیکن اچھا, is there any specific kind of a suggestion جو کہ ہم کہیں کہ اس گیپ کو نیرو ڈاؤن کر سکتی ہے, ہم کس طرح اس گیپ کو نیرو ڈاؤن کریں گے؟ سب سے پہلے ایکسیپٹنس. دیکھیں میں آپ کو سمپل کووڈ کی سچویشن دیتا ہوں. صحیح میں آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ کووڈ کتنی بری طرح سے پاکستان میں ابھی پھیل رہا ہے. ایک سیکنڈ ویو آئی ہے اور بری طرح سے پھیل رہا ہے, اور اس کی ایکسیپٹنس ہی نہیں ہے کہ نہیں بھائی ہم تو بچے ہوئے ہیں, ہم تو بالکل, ہمیں تو کچھ کرے گا ہی نہیں کووڈ, نہیں جی دنیا جہان کو تباہ کر دے گا, ہمیں کچھ نہیں کرے گا. تو آئی تھنک یہ جو ایک ایکسیپٹنس والی بات ہوتی ہے نا, یہ پہلی ایکسیپٹنس ہونی چاہیے کہ جی کنجنٹل ہارٹ ڈیزیز از انڈیڈ اے پرابلم آف آور کنٹری. صحیح ہے. سیکنڈ بات یہ, کنجنٹل ہارٹ ڈیزیز از ناٹ اے ڈیزیز دیٹ از گوئنگ ٹو دیٹ وی ول بی ایبل ٹو کریٹ اے سینٹر اور سب اسپیشلٹی اوور نائٹ. It is something that we have to really commit to and have people in this country train, centers بنائیں, لوگوں کو create کریں.
تو سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ ہے اس چیز کی کمٹمنٹ. اس کمٹمنٹ کو پریکٹیکلی کس طرح سے لایا جائے, صحیح ہے, اس کمٹمنٹ کو پریکٹیکلی اس طرح سے لایا جائے جیسے اس ملک میں ہر چیز کو پریکٹیکلی لایا جاتا ہے کہ جی عوام آواز اٹھاتی ہے. سو اب آواز اٹھانا ہے, ان پیرنٹس کو اٹھانا ہے جن کے بچے ان تمام چیزوں سے گزر چکے ہیں. کئی پیرنٹس جو کہ ایبل تھے, who were able to take their children abroad, get their treatment done, get all of that done and then come back, ان کو بولنا ہے آ کے کہ جی ہم ہمارے ساتھ ہمارا بچہ بھی موجود ہے, ہم اس چیز کو ہم اپنی ایز اے فیملی اپنی لائف کو انجوائے کر پا رہے ہیں بیکاز وی ور ایبل ٹو ٹیک آور چائلڈ. صحیح. اور پھر ان پیرنٹس کو بولنا ہے انہوں نے آ کے جو اپنے بچوں کو نہیں لے جا پائے اور جو ہے نا they lost their children, they lost their child because of that, ان کو بولنا ہے آ کے کہ جی اس تکلیف کو سمجھو کہ جس تکلیف سے ہم گزرتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ کلیکٹیو وائس جو ہے پیرنٹس کی یہ ہمیں کریٹ کرنی ہے, کیونکہ ایڈوکیسی کلیکٹیو وائس اور اس ٹیبل پہ آ کے بیٹھنا ہے جس ٹیبل پہ بڑے بڑے ڈیسیجنز ہمارے بچوں کے متعلق بنا دیے جاتے ہیں وداؤٹ ایون ہیونگ us on that table. سو ایڈوکیسی از ریکوائرڈ, اور اس میں سی ایچ ڈی پیرنٹ جو ہیں وہ آپ کے لحاظ سے بہت اچھا رول پلے کر سکتے ہیں. سو وی آل ہیو ٹو بی ووکل. اوور آل میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, میں اس حوالے سے تھوڑا سا بات کرنا چاہ رہی تھی, لیکن پھر میں سوچ رہی تھی کہ اگر سیشن دوبارہ ہوں تو پھر, لیکن آج آپ تھوڑا سا آپ نے ٹائم دیا ہے ہمیں. آئی پرسنلی آبزرو کہ جو ڈیٹا ہے اس کی کلیکشن, ریسرچ اور یہ جو ساری فیلڈ ہے جس سے ہم اسیس کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں پہ اسٹینڈ کر رہے ہیں, وہ بیسکلی لیک کر رہا ہے. ریسرچ کا جو سیکٹر ہے وہ کافی اگنورڈ ہے. اس میں کس طرح مطلب پروگریس ہو سکتی ہے, کس طرح کوئی اگر سجیشن آپ کی طرف سے؟ بالکل. سو بہت اچھی بات کی مہوش. سو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیر از ایکچولی ویری انٹرسٹنگ ایک کارڈیک انڈاؤمنٹ فنڈ ہے جو ہم نے کریٹ کیا تھا یہاں پہ. ایک ہمارے بہت ہی ایک ڈونر ہے جن کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ جی کنجنٹل ہارٹ ڈیزیز کو ہمیں سپورٹ کرنا ہے, اور انہوں نے اس چیز کو سپورٹ کیا. اینڈ واٹ از انٹرسٹنگ ایز وی ور ڈیولپنگ دیٹ فنڈ, we created a clause in their bylaws کہ جی آپ نے کیپیسٹی بلڈنگ کو بھی فنڈ کرنا ہے اور آپ نے ریسرچ کو بھی فنڈ کرنا ہے, نہ along with patient care. کیونکہ اگر آپ میجورٹی فلنتھرافک یا میجورٹی ڈونیشن یا این جی اوز کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ میجورٹی جو ہے وہ کیئر ڈلیوری پہ فنڈ یوٹیلائزیشن ہوتی ہے یا ایڈمنسٹریشن کو رن کرنے کے لیے فنڈ یوٹیلائزیشن ہوتی ہے, بٹ دے ڈونٹ بلڈ ان ریسرچ اور کیپیسٹی. دیکھیں ریسرچ جو ہے نا اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو یو نیڈ ٹو ہیو ریسورسز آف گوئنگ آؤٹ ان دا کمیونٹی, کلیکٹنگ ڈیٹا, ریسورسز فار دیٹ ڈاکٹر اور whoever is doing that research to write that paper. ابھی تو آپ دیکھیں گے کافی سارے جو جرنلز ہیں وہ تو پیسے لیتے ہیں to publish an article. So all of that requires resources. اور ریسورسز اگین انفارچونیٹلی فرام اے گورنمنٹ سیٹ اپ وہ ریسورسز ان جگہوں میں فنل کیے جاتے ہیں یا فنڈ کیے جاتے ہیں جو کہ ان کی نظر میں ان کی کنٹری کا ایجنڈا ہے. اگین وہی پولیو, ڈائریا, نمونیا, ٹی بی, شی بی, اس سب میں آپ کو ریسورسز اور فنڈنگ بہت ملتی ہے. جو ایکسٹرنل باڈیز ہیں جو کہ ریسرچ کو فنڈ کرتی ہیں, WHO, یونیسیف, آل آف دیم, دے آلسو آر انٹرسٹڈ ان دیز جن کو کمیونیکیبل ڈیزیزز کہتے ہیں. نان کمیونیکیبل ڈیزیز کے اندر اتنی انویسٹمنٹ انہوں نے کی نہیں ہے. ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو, پاکستان جو ہے رومیٹک ہارٹ ڈیزیز, گلے کی خرابی ہوئی, گلے میں نزلہ زکام ہوا, وہ دل پہ جا کے اثر کر جاتا ہے اور دل کے والو خراب ہو جاتے ہیں. رومیٹک ہارٹ ڈیزیز پاکستان third country on the list that has the highest number of rheumatic heart disease. The last funding that came, a substantial funding that came into the research of rheumatic heart disease in Pakistan was in 2006. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں نا کہ جی کوئی پرائیورٹی نہیں ہے. سو لائک اینی تھنگ جہاں پہ ہم اپنے گھروں میں جنریٹر اپنے خود لگاتے ہیں, ہم اپنے سڑکوں کو خود بناتے ہیں, صحیح ہے, تو عوام یا پبلک جو ہے they have taken charge. اسی طرح سے ہم اپنی ڈیزیزز یا philanthropy, پاکستان one of the most generous nation which donates, which gives zakat and all of this, پر اس کو اس میں ان چیزوں کو بلڈ کریں, ایک holistic approach رکھیں
towards a disease, towards health care, کہ health care is not just service delivery کہ جی آپریٹ کر دیا اور پیشنٹ کو آپریٹ کر کے گھر بھجوا دیا. Health care is everything around it. It is to develop capacity, it is to develop research. So such philanthropic bodies, if they create ریسرچ فنڈس, ریسرچ جن کو یہ ایلوکیٹ کر دیں کہ بھئی لوگ جو کنجنٹل ہارٹ ڈیزیز کی ریسرچ کرنا چاہتے ہیں یہ ان آرگنائزیشنس کو اپروچ کر سکتے ہیں, ان کو وہاں سے فنڈنگ مل سکتی ہے اور پھر وہاں سے ریسرچ جنریشن ہوئے. تو ہمارے ملک میں بہت کیپیسٹی ہے کہ ہم بہت ساری ریسرچ کر کے اس چیز کو ہائی لائٹ کر سکیں. تو یہ ایک سلوشن میرے دماغ میں ہے. بٹ ویٹنگ فار اے میجر فنڈر ٹو کم فرام آؤٹ سائڈ اور دا گورنمنٹ ٹو فنڈ ریسرچ, آئی ڈونٹ تھنک از گوئنگ ٹو ہیپن. That's what I was thinking کہ اگر ہم فنڈس کا ہی ویٹ کرتے رہیں گے تو پھر میرے خیال میں یہ بہت لمبا ویٹ ہو جائے گا, کیونکہ ہم کافی عرصے سے دیکھتے ہیں, آپ دیکھیں 2005 سے ابھی تک فگرز انکریز ہو رہے ہیں CHD کے, بٹ دیر از نو پراپر آؤٹ کم کہ ہمیں کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہو. دیر آر ڈفرنٹ آرگنائزیشنز جو کہ ہاسپٹلس بھی بنانا چاہ رہی ہیں اور فنڈ بھی کر رہی ہیں, بٹ وٹ آئی فیل اے سنگل باڈی فار سو مچ نمبرز از ناٹ انف. مطلب اگر ہم شوکت خانم کو ہی دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں پہ کینسر کیسز کو جو ہے ٹریٹ کیا جاتا ہے, تو وہاں پہ بھی اب لائنز لگ چکی ہیں. اسی طرح اگر ہم ایک باڈی کی طرف دیکھیں گے تو اوور آل وہ جو سسٹم ہے اس کو ہمیں کسی طرح مطلب پرووک کرنا ہے کہ اگر سسٹم بنے گا, چیزیں سسٹم میں آئیں گی تو ہی میرے خیال میں پیرل وے میں ہم جو ہے موو آن کر سکتے ہیں, ورنہ ایز اے CHD پیرنٹ ہم تو سفر کر رہے ہیں اور وہ چیزیں اسی طرح جاری رہیں. So ending this conversation, آپ کا کوئی ending conclusion message ہم سب کے لیے ایز اے پیرنٹ ہم کیا کر سکتے ہیں, کیا ہیلپ کر سکتے ہیں, جنرل پبلک ہمارے ساتھ کس طرح ہیلپ کر سکتی ہے, اینڈ ہاؤ بگ از دس پرابلم کہ اس کو کس طرح ہم جو ہے کیچر کر سکتے ہیں, کچھ بھی جو آپ ہمیں کہنا چاہیں, بتانا چاہیں. بالکل مہوش, تو میں دو چیزیں کہتا ہوں کہ ایک تو اپنا ویژن ہم سب کلیئر رکھیں, اور جو پیرنٹس لائک یو آل آف اس جو ہم سب جو ایک کامن کاز کی طرف اگر ہم ایک کام کر رہے ہیں نا تو اس کاز کا ویژن کلیئر ہو. تو ویژن میرا کیا ہے یا آپ کا کیا ہے, وہ یہ ہے کہ بھائی کہ جو بھی بچہ کنجنٹل ہارٹ ڈیزیز کے ساتھ پیدا ہو پاکستان کے اندر, اس کا فیوچر اس چیز پہ ڈٹرمن نہ ہو کہ ان کے پیرنٹس کے پاس کتنے ریسورسز ہیں اس کو کہاں لے جانے کے لیے. We should be able to create an environment in Pakistan that the future of a child with congenital heart disease in Pakistan is not determined by the imaginary social lines in our society. So یہ ہمارا clear vision ہو, اور اس فیوچر کو کہ بھائی وہ بچہ اسی کی طرح کی کیپیبلٹیز ایکوائر کر سکے, جیسے کہ اگر وہ بچہ بوسٹن میں یا بوسٹن چلڈرنس کے آس پاس میں پیدا ہوتا ہے جو کہ بیسٹ کیئر اس کو ملتی. تو ہمیں یہ ایک ویژن کلیئر رکھنا ہے. تو ایز ٹوگیدر ایز اے ٹیم اگر ہم اس ویژن کی طرف کام کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ ہم کمٹمنٹ از دا بگیسٹ تھنگ. اینڈ آئی سی یو آلسو کوائٹ اے بٹ سم ٹائم اسٹرگلنگ ٹو میک پیرنٹس گیٹ آن ٹو دا تھنگ, یار کرو لکھو کرو یہ, اینڈ آپ کو ایک سائلنس مل رہی ہوتی ہے, اینڈ سم ٹائمز وہ فرسٹریشن ہوتی ہے اس چیز کی, یار کوئی کیوں نہیں کر رہا. تو میں اس کو اس طرح سے سوچتا ہوں, میں سوچتا ہوں یہ صدقہ جاری ہے کہ اگر آپ کے گھر میں ایون اگر کنجنٹل ہارٹ ڈیزیز کی وجہ سے آپ نے ڈیتھ دیکھی اپنے بچے کی یا اپنے لوڈ ون کی, وہ اس ڈیتھ کی بھی میننگ آپ نکال لو, اس کی بھی ایک میننگ فل آؤٹ کم نکال لو کہ اگر آپ اس کاز میں شامل ہو جاتے ہو تو آپ ایک صدقہ جاریہ کر رہے ہو. آپ اس کے نام اس بچے یا اپنے لوڈ ون جو کہ کنجنٹل ہارٹ ڈیزیز کے لیے گئے کی وجہ سے گئے ہیں ان کے لیے ایک کنٹینیوس دعائیں لے رہے ہو فرام مینی پیپل, جو کہ آپ کی ایفرٹس کی وجہ سے ان کے بچوں تک ایک ریسورس پہنچ جائے گی. تو اس کو ایسا صدقہ جاریہ کر کے سمجھیں ہم لوگ سب, اور ہم اس چیز پہ واقعی میں آئیں سب, اور بینڈ ویگن پہ آئیں, اور اس پہ ہم شور مچائیں اور لکھیں, ہر کوئی اپنی کیپیسٹی میں کچھ نہ کچھ کرے, اور اس سے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وی ول گیٹ دا ورڈ آؤٹ. تھینک یو سو مچ, تھینک یو فار یور ٹائم سر. آئی ایم آنرڈ, آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آپ تنگ کرتے رہیں گے بیچ بیچ میں, کیونکہ ہم جس کاز کے لیے چل رہے ہیں اس میں آپ جیسے لوگوں کی بہت ضرورت ہے. نہیں مہوش, بالکل نہیں, آپ تنگ کرتی ہیں. دس از مائی آنر, مائی پریویلیج ٹو بی ہیئر. تھینک یو. اللہ حافظ. بہت دعائیں ہیں آپ کے لیے. اوکے.
डॉक्टर बाबर से हमारी बात हुई। आई होप कि ये पॉइंट आप लोगों के लिए काफी क्लियर हुआ होगा कि हम सबको आवाज उठानी है। किसी ने बड़ी ही अच्छी बात कही थी फ्रेंड्स में से, मेरे फ्रेंड सर्कल में काफी बड़े बड़े रिनाउंड लोग आ जाते हैं, तो वो उनमें से एक फ्रेंड ने कहा था कि आवर सोसाइटी इज इम्पल्सिव। जब तक हम पे नहीं बीतती हम आवाज नहीं उठाते। ऐसा मत करिए। खुदा ना करे कि आपके घर में से किसी भी बच्चे को सीएचडी वाली सिचुएशन से गुजरना पड़े, क्योंकि वो एक जो स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है ना, वो कंटिन्यू रहती है, वो हमारे साथ रहती है, और वो एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। आप अपने बच्चे को प्रॉपर तरीके से ग्रूम करते हैं, हर चीज आप देते हैं, बट यू समहाउ नो कि वो एक बच्चा जो है वो हार्ट पेशेंट है, और ये हार्ट पेशेंट होना ही कभी कभी आपको दहला देता है। सो आवाज उठाइए सीएचडी के लिए। डॉक्टर बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि हमें सीएचडी की एडवोकेसी करनी है, हमें आवाज उठानी है, हमें सिस्टम को प्रेशराइज करना है कि वो कोई ऐसा स्टेप ले जिसकी वजह से बाकी सीएचडी के जो पेरेंट हैं वो फैसिलिटेट हो पाए। थैंक यू सो मच आप सबके साथ का। और जो जो हमें देख रहा था उसका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए ताकि अवेयरनेस क्रिएट हो सके, और हमारे साथ रहिए। हम लोग ट्विटर पे हैशटैग CSD मैटर्स के नाम से, हैशटैग के नाम से हम लोग चल रहे हैं। हैशटैग रीजन टू चला रहे हैं, रीजन टू CSD फैमिली, रीजन टू REASON स्पेस TO2 स्पेस दीजिए, CSD फैमिली लिखिए, आपके सामने ग्रुप आ जाएगा। आप अगर CSD पेरेंट हैं, CSD से रिलेटेड प्रोफेशनल हैं, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और टुगेदर वी कैन ब्रिंग द चेंज एंड टुगेदर वी विल, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज मेरी तरफ से, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।